آج اتنی زندگی کا تقریر کا تجربہ ہو گیا، او لوگوں میری بات سمجھ میں آگے تو سمجھ لینا۔ آج میں تمہیں زندگی کی حلال کمائی کا اور حرام کمائی کا نچوڑ بتا کے جاتا ہوں۔ بدماش بندہ گھر کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ ٹانگے بھی اٹھا لیتا ہے، مچھوں کو مروڑی بھی دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، جو بد کردار ہوتا ہے اس کی بد کرداری کی وجہ سے گانا بھی گھر میں آئے گا، ناچ گانا بھی آئے گا، زبان پہ گالی بھی آئے گی، بد کرداری بھی آئے گی، اچھا پن بھی اس کے کردار میں آئے گا۔ یاد رکھنا، جس دن حرام کا لقمہ، حرام مال نے تمہاری گھر کی دہلیز کو دیکھ لیا، جس دن اس نے گھر کے بیڑے میں آ کے آنگن میں آ کر منجا بچھا کے اوپر چوکڑی مار کر یہ حرام مال آ کے بیٹھ گیا، اگلے دن میرے عزیزو یہ سارے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، وہ صرفوں کو دعوت دے گا۔ پتہ ہے حرام مال کا دوست کون ہے؟ بے حیائی اس کا دوست ہے، اللہ اکبر، بد کرداری اس کا دوست ہے، آنکھوں سے ایمان کا، سینے سے نور نکل جانا، بے نور ہو جانا اس کا دوست ہے، بدکاری، ماں باپ کی نافرمانی، اولاد کی ناتابیداری، بیوی کے منہ بیوی کا جھگڑنا، لوگ جھگڑنا، بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، قرضوں کا آنا، نحوستوں کا آنا، یہ سارے حرام مال کے دوست ہیں۔ کوشش کرنا اسے 3 طلاق کے دے دے، ورنہ سارا بگاڑ یہ تیرے گھر کے اندر لے آئے گا۔ اللہ اکبر، جس دن یہ تیرے گھر کے اندر حرام مال آ کے بیٹھ گیا، کہے گا بے حیائیو آ جاؤ، میں نے دروازہ کھول دیا، میں نے دروازہ کھول دیا، بے حیائیو، بے شرمیو، ناکامیو آ جاؤ۔ اللہ اکبر، آج تمہیں اس گھر کے اندر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھنا، اس کے اپوزٹ جب حلال مال گھر کے اندر آنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ اپنے دوستوں کو بلائے گا، حلال مال آئے گا، نماز کے سجدے خود بخود آ جائیں گے، حلال مال آئے گا، چہرے کی رونق خود بخود آ جائے گی، حلال مال آئے گا، اولاد کی فرما برداری خود بخود آ جائے گی، حلال مال آئے گا، رحمتوں کو کھینچ کے لائے گا، برکتوں کو کھینچ کے لائے گا، حلال مال آئے گا، اللہ کی محبتوں کو کھینچ کے لائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس دن حلال مال گھر میں آ گیا، اس دن خدا کی رضا بھی لائے گا، مصطفیٰ کی تابعداری بھی گھر کے اندر لے کے آئے گا۔ یہ آج سے 30 سال پہلے گھر میں تھا۔ یہ اس وقت گھر کے اندر تھا جب گھر کا بڑا دروازے پر آ کے کھگورے مار کے اندر آتا تھا اور کہتا تھا دیو تمہارے باپ کی آنکھ میں غیرت ہے، خبردار دوپٹہ نہ اتارنا ورنہ ننگے سر دیکھ کر تمہارے باپ کی غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ آج میرے عزیزوں، کوئی پردے دار عورت، شرعی پردہ کرنے والی اگر عورت گھر کے اندر آ جائے، بہو بن کے آ جائے، سب سے پہلے دشمن میرے عزیزوں سسد ہو جاتا ہے۔ نہ بھائی، مانے ماں تو کوئی نہیں کرتے اس طرح پردے بھائی۔ کشتی کا ملا، کشتی کا نگہبان، جب میرے عزیزوں کشتی کو ڈبونے کی کوشش کرے گا تو پتا ہو کشتی پانی کی لہروں کا کیسے مقابلہ کرے گی۔ کتنے غیرت والے وہ لوگ تھے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کوئی عام آدمی تھا، دارالعلوم دیوبند کا استاد تھا۔ میرے عزیزوں، خاندان کے اندر شادی آ گئی۔ حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیل گاڑی کے آسے پاسے چادر لٹکا لی، لکڑیاں کھڑی کر کے سوٹیاں چاروں کونے میں کھڑا کر کے پردہ باندھ لیا اور اپنی گھر والی کو، اپنی بچیوں کو، اپنی غیرتوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمانے لگے او دیو، اللہ اکبر، ساری زندگی میں نے غیرت کمائی، میں نے غیرت نہیں اجاڑی، مال میں نے کوئی نہیں کمایا، چاہتا تو تمہارا ابا پتہ نہیں کیا سے کیا کر سکتا تھا، میں نے اپنی زندگی کی محنتوں کو سودا کیا، بدلے میں اللہ سے غیرت کردار مانگ لی۔ رستے میں بیل گاڑی چل رہی تھی، حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بیل گاڑی چلا رہے تھے، چوروں کو پتہ لگا، چوروں کے ٹولے نے آ کر چاروں طرف سے اس بیل گاڑی کو روک لیا۔ حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے لگام میں بیل کی گردن پہ ڈالی، فرمایا میاں خبردار، اس گاڑی کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، لوٹ مار تو دور کی بات ہے، خبردار تیری نگاہ میری بیٹیوں کے چہرے پہ پڑے گی، پردے پہ پڑے گی، مفتی لطف اللہ کی ساری زندگی کمائی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بابا پھر کیا کرے گا؟ انگوٹھی مانگو میں تمہیں کوکا بھی دے دوں گا، کوکا مانگو میں ہاتھ کی چوڑی بھی دے دوں گا، چوڑی مانگو میں تمہیں گلے کا ہار دے دوں گا، لیکن خبردار تمہاری بغیرتی آنکھ کا پرچھاوا غیرت والی بچیوں کے برقعے بھی پھوڑنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور چوروں سے فرمایا خبردار ذرا گاڑی سے، بیل گاڑی سے پرے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، ذرا پرے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، بغیر مزاحمت کے میں تمہیں دوں گا۔ حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے پردے میں اندر جا کر بیٹی
باپ کی عزت کا سوال ہے، تمہارے پردے کا سوال ہے۔ اب تم بتاؤ تمہیں سونا چاندی پیسہ لگتا عزیز ہے کہ باپ کی غیرت پردہ عزیز ہے؟ بیٹیوں نے اندر سے چیخ ماری، بمبے رونے لگ گئی، کسی نے مندری، کسی نے انگوٹھی، کسی نے کوکا، کسی نے بالی، کسی نے گلے سے ہار اتار دیا۔ ابا یہ تو دنیا کی چیز ہے، دیکھنا غوارت نہیں کرتی، اسی غیرت کی غیرت اللہ کو پسند آ گئی۔ یہ پردہ قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لفتے جگر کے قدموں میں کھڑا کرائے گا۔ جب یوں سونے کی پوٹلی اور پیسے لیے، او چورو جاؤ تمہارا اللہ بھلا کرے، تمہاری مہربانی، تم نے لطف اللہ سہارنپوری کے پردے پر حرف نہیں آنے دیا، چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب بیل گاڑی لئی مفتی لطف اللہ سہارنپوری اپنے رستے پر چلنے لگے تو اندر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ باہر کیا بیٹھے؟ صبر کر بیٹی، اللہ اور دے گا، شکر کر غیرت بچ گئی، سونا چاندی چلا گیا۔ اب اندر سے ابو جی سونے چاندی کی وجہ سے نہیں رو رہی، ابا تیری وعدہ خلافی ہو گئی۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی سواری روکی، دھی رانی کیا وعدہ خلافی ہوئی؟ ابا ہم سن رہی تھی، آپ باہر اعلان فرما رہے تھے، وعدہ کر رہا چٹی داڑھی پر بھروسہ کرو، وعدہ کر رہا ہوں کوئی چیز نہیں رکھوں گا، ساری چیزیں دے دوں گا۔ ابا جی ہبڑ دبڑ میں، پریشانی میں، کانوں کی بالیاں اتر گئی، ہاتھ کی انگوٹھی اتارنا بھول گئی۔ ابا ہمیں اللہ کے حوالے کر جا چوروں کے پیچھے دوڑ، یہ انگوٹھی دے گیا، کل قیامت کے دن چور اللہ کے دربار میں ہمارے ابا کو نہ کہہ دے کہ اس نے ہمارے سے وعدہ خلافی کی تھی تو مندری۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ وہ انگوٹھی لے کے چوروں کے پیچھے دوڑے۔ او بھائیو بات سنو، چور ڈر کی وجہ سے آگے دوڑے، پیچھے پولیس کو توال نہیں آ گئے، اور میں اللہ کی قسم نہ پرچہ نہ خرچہ کچھ نہیں کہتا، تمہاری امانت میرے پاس رہ گئی۔ چوروں کے سردار نے دیکھا بابا کامتا آ رہا ہے، کیا وجہ؟ یہ مدری بیٹی کی انگوٹھی لے کے، بھائی وعدہ کیا تھا نا ہر چیز دوں گا، ہبڑ دبڑ میں تمہارے ڈر سے، تمہارے چھرے کھنجروں کے ڈر سے میری بیٹی کے ہاتھ میں انگوٹھی رہے گی، تمہاری امانت واپس کرنے آیا۔ چور وہیں ڈھیر ہو کر دھاڑے مار کے رونے لگا۔ انہوں نے کہا بھائیا انگوٹھی بھی لے جا، جو مال ہے یہ سارا لے جا۔ اللہ اکبر، ہمیں انگوٹھی نہیں چاہیے، میں توبہ کرا۔ جس کے غلاموں کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، ان کا سونا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ بدنصیبی نہیں کہ ماں نے بچوں کو جھوٹ سکھائے، بدنصیبی نہیں کہ ماں نے بچوں کو تیار کیا باپ کے آگے یہ کہنا ہے۔ اس ماں کو ترس نہ آیا، سارا دن کولو کی بیل کی طرح جتا رہا، نہ اس نے گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، ریڑی لگا کر 8 10 گھنٹے کھڑا رہا۔ اللہ اکبر، تمہارے ٹی وی چل رہے تھے، اس کے دہی بڑے بک رہے تھے، وہ لوگوں 12 گھنٹے چوتھی منزل پر وہ گرا، کمر میں چوٹ لگی، اس ظالم نے کبھی دعائی بھی نہیں لی۔ اس کی مظلومیت کی انتہا کیا جانو، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا دیوانے پکڑ کے ٹکرے سر میں مارو گے، وہ لوگوں یادیں آئیں گی لیکن باپ کا چہرہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ خبردار ان پر انگلی نہ اٹھایا کرو، ان کے سامنے بکواس مت کیا کرو، خبردار ان کے آگے اونچا نہ بولا کرو، اونچا بولنا تو کیا گور کے دیکھنا بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ ذلت کے ایسے کنویں میں پھینکے گا، قیامت آئے گی اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔